پچھلے دنوں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا ایپسٹین فائلز کے بارے میں۔ خیر انٹرنیشنل میڈیا میں تو اس کے بارے میں بہت سی خبریں ہیں، لیکن پاکستان کے میڈیا میں بھی تھوڑا تھوڑا ذکر اس کا ہو رہا ہے کہ ایپسٹین فائلز ابھی اوپن ہوئی ہیں امریکہ کے اندر، اور جس کے بعد بہت سارے لوگوں کا اس میں نام آیا ہے۔ تو اس کے بارے میں سوچا مختصر بتا دوں۔ ویسے تو لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن جن لوگوں کا انگریزی کے چینلز کے ساتھ رابطہ نہیں ہے انہیں مختصر بتا دوں کہ یہ ایپسٹین فائلز ہیں کیا۔ دیکھیں، ایک آدمی جس کا نام تھا جیفری ایپسٹین، وہ ایک فائنینشیل ایڈوائزر تھا اور بڑے امیر لوگوں کے مالیاتی معاملات کو دیکھتا تھا اور کنسلٹیشن دیتا تھا، اور ان کی ویلتھ کو، دولت کو وہ مینج کرتا تھا اور ان کے لیے بزنس بنا کے دیتا تھا۔ اس طرح اس نے دنیا کے امیر ترین لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے، اور وہ اتنا امیر بن گیا کہ اس کے پاس اپنے پرائیویٹ جیٹس تھے، اور اس کا ایک اپنا جزیرہ تھا جس میں وہ رہتا تھا۔ اور بہت سارے لوگ، ظاہر ہے جو آدمی اتنی زیادہ انفلوئنس کا ہو، جس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوں، جو اس طرح کا کنسلٹنٹ ہو، تو سارے امیر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بہت سے امیر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر ایسے سب لوگ جن میں کچھ چیریٹی کا کام بھی کرتے ہیں، ان کی این جی اوز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ چیریٹی کے سلسلے میں بھی اس کے ساتھ ملتے رہتے تھے، اور بہت سارے لوگ ویسے بھی اس کے پاس جاتے تھے۔ جب اس کے پاس جاتے تھے تو وہاں ظاہر ہے محفلیں ہوتی تھیں، اور وہاں ایک طرح کی عیاشی کا بھی اہتمام ہوتا۔ وہاں یہ لوگ اس کے پاس گڈ ٹائم گزارتے۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک پتہ لگا کہ وہ بہت سے غلط کاموں میں ملوث ہے۔ ان میں جو سب سے غلط کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ سیکس ٹریفکنگ میں ملوث تھا، اور خاص طور پر چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو، جو 15-16 سال کی عمر کی بچیاں، ان کو وہ کسی طریقے سے قابو کرتا تھا، پھر ان کو بلیک میل کرتا تھا، پھر ان کے ذریعے اور لڑکیوں کو یعنی وہ ریکروٹ کرتا تھا، اور اس طرح اس نے پھر ایک ٹریفکنگ کا نیٹ ورک بنا لیا، اور ان لڑکیوں کے تمام لوگوں کے ساتھ رابطے کرواتا تھا، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس کے خلاف ایک انفارمیشن اکٹھی ہوتی گئی، اور پھر ایک دن جب بہت سارے شواہد اکٹھے ہو گئے تو پھر اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ 2019 میں گرفتار ہوا۔ اور 2019 میں جب وہ گرفتار ہوا، اس دوران بہت ڈیٹیل کے ساتھ انویسٹیگیشن ہوئی۔ ان ساری انویسٹیگیشنز میں جو صرف مسئلہ تھا وہ لوگوں کی پرائیویسی کا تھا، کہ جو معصوم لڑکیاں اور جو انوسینٹ لوگ اس کی ان ساری حرکات کی وجہ سے متاثر ہوتے تھے، ان کا نام، ان کی عزت اور ان کی شہرت کے اوپر ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اس لیے بہت احتیاط سے انویسٹیگیشنز کی گئیں۔ اسی دوران جب وہ جیل میں تھا، 2019 میں ہی ایک دن وہ اپنے سیل میں مردہ پایا گیا، اور یہ پتہ لگا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ خودکشی ہی تھی۔ اچھا، اب جو اس سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے ان کو ایپسٹین فائلز کہتے ہیں، اور وہ ایپسٹین فائلز اس سے پہلے بھی ریلیز ہوئی ہیں، اور جب وہ ریلیز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے نام بھی ریلیز ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی ایپسٹین کے ساتھ تعلق تھا، لیکن یہ ویریفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جس شخص کا اس کے ساتھ تعلق تھا کیا وہ کسی غلط کام میں بھی ملوث تھا کہ نہیں۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، مثلا جو سابقہ شہزادے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شہزادہ ہوڈ جو تھی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ برطانوی شاہی خاندان سے جن کا تعلق ہے، اینڈریو، ان کا نام آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ اتنے مشہور آدمی اور اتنے بڑے خاندان کے بندے کا نام آ رہا ہے۔ اس طرح بل کلنٹن کا بھی نام اس کے اندر ہے۔ اس میں تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی آ رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام بھی ہے۔ بہت سے اور لوگوں کے نام بھی ہیں جو اداکار ہیں، ایکٹر ہیں، یعنی مال و دولت والے لوگ ہیں، سوشل میڈیا سے جن کا تعلق ہے، فلم انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے، سیاست سے جن کا تعلق ہے، ایسے بہت سارے لوگوں کے نام اس میں آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بہرحال بہت ضروری جاننا ہے کہ جس کا نام آ رہا ہے کیا واقعی وہ کسی غلط کام میں بھی ملوث ہے۔ اس پر آگے انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن بہرحال جن لوگوں کے نام آتے ہیں وہ اتنے اہم لوگ ہیں کہ ان کے نام آنے کی وجہ سے چاہے ان پر جرم ثابت ہو یا نہ ہو، چونکہ ایک مجرم شخص کے ساتھ تعلق کی بنا پر ان کی پبلک فیم میں بڑا فرق پڑتا ہے، وہ میڈیا کی خبروں کا حصہ بنتے ہیں، اور ان کی اپنی پرسنل سوشل لائف کے اوپر اس کا بہت امپیکٹ آتا ہے، اور اگر وہ سیاسی لوگ ہیں تو ان کی سیاست پر بھی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے۔ یہ ہیں ایپسٹین فائلز، اور ابھی حال ہی میں
بہت بڑی تعداد میں اس کے پیجز ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں، بہت ساری امیجز ہیں، سب ریلیز ہوئے ہیں، اور وہ جیسے ہی ریلیز ہوئے ہیں تو پوری دنیا میں ایک شور مچ گیا ہے، اور وہ لوگ جن کا اس میں نام آ رہا ہے ان کے بارے میں خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ایپسٹین فائلز کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میری ہی حکومت میں تو اس کو گرفتار کیا گیا تھا، پچھلی دفعہ جب میری حکومت تھی اسی میں تو گرفتار کیا گیا تھا، تو میں کیسے اس کے غلط کاموں کا حصہ ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ کبھی ملا تھا، لیکن بہت پہلے میں نے اس کو اپنے کلب سے نکال دیا تھا جب مجھے پتہ لگا تھا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں۔ بل کلنٹن البتہ متعدد بار ان کے پرائیویٹ جیٹ پر ٹریول کر کے آئی لینڈ میں گئے ہیں، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جب گیا ہوں تو میں تو چیریٹی کے کام کے سلسلے میں گیا ہوں، اس کے علاوہ میں تو کسی کام کے لیے نہیں گیا۔ تو اسی طریقے سے مختلف لوگ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی خبر ہے جو حال ہی میں میڈیا میں آئی ہے، تو سوچا کہ ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں جو اور اردو بولنے والے جتنے علاقے ہیں وہاں جو ہمارے خاص طور پر نوجوان ہیں، کیونکہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان سارا دن ٹک ٹاک وغیرہ پہ ادھر ادھر ٹائم خرچ کرتے ہیں، تو یہ جو حالات حاضرہ کا پتہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے عہد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جاننا، اور اس کو پھر جو ہو چکا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا، یہ انسان کے شعور میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اس کی سمجھ میں بہتری کا باعث بنتا ہے، اور اس کے ورلڈ ویو کو ریفارم کرنے کا، اس کو بہتر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ تھی ایپسٹین فائلز۔ مزید ویڈیوز میں ان تمام لوگوں کے نام جاننے کی کوشش کریں گے جو ایپسٹین فائلز کا حصہ بن چکے ہیں۔